خواتین و حضرات خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج میرے مہمان ہیں فیضان عارف مغل ایڈوکیٹ، جو کہ سابق ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچرل اکیڈمی ہیں۔ فیضان صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ حالیہ تبدیلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا جو گزشتہ 2.5 سال میں ریاست میں ہوا، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی سب سے پہلے کشمیر ڈیجیٹل اور آپ کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ جی جو آپ نے سوال کیا کہ اس تبدیلی کو کس نظر سے دیکھتا ہوں، میں اس کو انتہائی مثبت انداز میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آزاد کشمیر کے پچھلے 2.5 سالوں کے بعد ایک سیاسی جماعت کی حکومت آئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاہے جماعت جو بھی ہو، کم از کم ایک سیاسی نظام آپ کا بحال ہوا ہے۔ آپ پچھلے 2-3 دن سے مظفر آباد شہر کا آپ انوائرمنٹ دیکھیں، بالکل چینج ہو چکا ہے۔ سیاسی کارکن جو ہیں وہ چارج ہو چکے ہیں، وہ روڈوں پہ ہیں، وہ پی ایم سیکریٹریٹ کے باہر ہیں، وہ دفاتر کے باہر ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی یوتھ کی ایک بہت بڑی انگیجمنٹ ہم نے دیکھی کہ اس میں لوگ انوالو ہیں۔ تو یہی سیاسی نظام ہوتا ہے، سیاسی جماعتوں کے پاس جس ٹائم نظام ہوتا ہے تو وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ حکومت، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو کہ کیا یہ کامیاب ہوں گے میرے خیال میں دیکھیں، لینے میں؟ ٹائم تو ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، 8 مہینے بہت کم ٹائم ہے، جی، لیکن یہ کہ کم از کم کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، اور بہتری کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ ایک سیاسی حکومت ہے۔ اور جو 2.5 سالوں میں آزاد کشمیر کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ایک ہائبرڈ نظام کے تحت، وہ سیاسی کلچر آپ کا، سیاسی جماعت کسی کی حکومت نہیں تھی، تو وہ بالکل ایک جس طرح بیوروکریٹک نظام تھا اس کے تحت چلایا گیا سارا نظام۔ پی ایم سیکریٹریٹ آپ دیکھیں، وہاں پہ کوے بولتے تھے، اور منسٹروں کے دفاتر خالی تھے، کسی کی کوئی کام، کوئی درخواست مارک نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی کی تقرری، کوئی سکیم، کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ تو دیکھیں لٹریسی ریٹ آزاد کشمیر کا اس ٹائم 70% پلس ہے۔ آپ کی نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، یوتھ جو ہے وہ بغیر روزگار کے وہ فرسٹریٹ ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا نظام بھی ختم کر کے، اور یہ لوگ پھر انہوں نے اس کا کوئی دوسرا حل ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جس کے نقصانات آج سب کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 8 ماہ جو ہیں یہ کافی ہوں گے ان کے لیے کہ یہ جو گزشتہ 4 سال کی محرومیاں ہیں عوام کی، اس کو پورا کر سکیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا 8 ماہ ان کے لیے کافی ہیں، لیکن اس کے لیے کیونکہ کارکن جو آتا ہے وہ بڑی لمبی جدوجہد کے ساتھ بڑی پی کاٹ کے آتا ہے، اس نے ساری زندگی سیاسی جماعتوں کے ساتھ محنت کی ہوتی ہے، اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی جوانیاں دی ہوتی ہیں، لیکن شاید ان کی وہ اس طرح کی توقعات اتنے کم ٹائم میں پوری نہ ہو سکیں۔ لیکن یہ کہ چلیں ایک سیاسی جماعت کی حکومت آئی ہے، کوئی چھوٹا موٹا کسی کی تبادلے کا معاملہ ہے، کسی کی تقرری کا معاملہ ہے، کوئی چھوٹے موٹے کام چل پڑیں گے، یہ رونقیں بحال ہو جائیں گی، وزراء دفاتر میں بیٹھیں گے۔ تو مجھے امید ہے ایز اے سیاسی کارکن بھی کہ کم از کم ایک نظام جو ہے، جو پچھلے 2.5 سالوں میں جو چیز مسنگ تھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کی طرف جائے گی۔ جو چہل پہل دیکھنے میں آئی ہے اس دوران، جو ہے حلف برداری کی تقریب کے دوران، وہ اس سے لگ رہا ہے کہ عوام کچھ حد تک جو ہے مطمئن ہے، جو یہ ابھی حکومت جو آئی ہے۔ یہ بتائیے گا، ایکشن کمیٹی کے جو مذاکرات ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اور AJ کی گورنمنٹ کے ساتھ 29 سپتمبر کے بعد اسپیشلی، پہلے تو ناکام ہوئے، پھر ایک دفعہ پھر کنڈکٹ کیے گئے، اس سارے پروسیجر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوا کہ ایک بار ناکام ہونا، مذاکرات جو ہے التوا کا بھی شکار رہے اور بڑی مشکل سے کسی نتیجے پر یہ پہنچے؟ تو آپ اس سارے سینیریو کو کس طرح سے سم اپ کریں گے؟ یہ بالکل ایک دفعہ مذاکرات ہوئے، پھر ناکام ہو گئے۔ اس میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کا، پاکستانی اداروں کا اس کی کامیابی پر بہت بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی دونوں کے، یعنی پاکستان کے مطلب اس ٹاپ کے لیڈرشپ شامل تھی، جس میں رانا ثناءاللہ صاحب تھے، امیر مقام صاحب تھے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب تھے، پرویز اشرف صاحب تھے۔ یہ یعنی بہت اچھے سیزن پولیٹیشین ہیں، ان کو بھیجا گیا، اور ساتھ عسکری قیادت کے لوگ بھی شامل تھے، اور ان کا بڑا رول رہا ہے سارے معاملات کو۔ کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے باقی صوبوں کی طرح معاملات نہیں کیے، انہوں نے پیار محبت سے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے، اگر ہم دیکھتے، اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ کو دیکھتے تو شاید اس کے نتائج کچھ اور نکلتے۔ اس کا تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی اداروں کو جاتا ہے۔ کیوں AJ کی حکومت کیوں نہیں مان رہی تھی لوگوں کے جو مطالبات تھے، اور اتنی زیادہ ہٹ درمی
یہ کیا ایک صرف پرائم منسٹر کی طرف سے ہی تھا؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جو سابق وزیر اعظم رنوار الحق صاحب ہیں، ان کی آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک یہ عادت تھی کہ چیزوں کو لٹکا کے رکھنا، ڈیلے کرنا، ہر چیز میں لمبی لگا کے رکھنا. تو یہ معاملات اس وجہ سے بھی پرسنل بھی لیتے تھے. جی تو یہ معاملات میرے خیال سے ٹائملی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی جاتی تو بہتری لائی جا سکتی تھی. یہ تو وہ حکومت جو تھی اس ٹائم وہ بتا سکتی ہے کہ کیوں انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان کا بہت بڑا رول ہے، وزیر اعظم پاکستان کا، پاکستانی اداروں کے سربراہان کا، فیلڈ مارشل صاحب کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے اور 30 ارب کا جو پیکیج دیا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس حکومت کو کافی کام آنے والا ہے 8 مہینوں میں چیزوں کو جو ہے بہتر کرنے میں. موجودہ جو یہ حکومتی سیٹ اپ جو ابھی لایا گیا اس میں ایکٹیو رول زیادہ دیکھنے میں آیا تنویر الیاس صاحب کو، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا فیوچر میں بھی وہ اسی طرح ایکٹیو نظر آئیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے سردار تنویر الیاس خان صاحب جو پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تو یہ معاملات جو ہے سیاسی معاملات میں ایک گہما گہمی ایک تیزی دیکھی گئی، اور اس گہما گہمی اور تیزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیاسی نظام آزاد کشمیر کا جو 2.5 سالہ دور ان کو فارغ کرنے کے بعد جو چیز مسنگ تھی وہ دوبارہ آزاد کشمیر میں بحال ہوگی. اس ٹائم بھی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جب ان کے پاس کمپین کے وہ انچارج تھے تو انہوں نے کمپین چلا کے اس ٹائم پی ٹی آئی کو جو زیادہ سیٹیں ملی تھی وہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ملی تھی، اور ان کا ایک آزاد کشمیر کے سیاست میں اس ٹائم ایک بہت بڑا رول پیدا ہو چکا ہے. وہ سیاسی طور پہ انتہائی متحرک دکھائی دیتے ہیں اور پہلے کی نسبت اب وہ زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں بھی آئندہ الیکشن میں بھی اس چیز کا بڑا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی عہدے حالی ہیں بطور قانون دان، اگر آپ سے میں سوال کروں، احتساب بیورو کا جو ہے چیئرمین ابھی تک مقرر نہیں ہوا، 2.5 سال سے نہیں 1.5 سال شاید ہو چکے ہیں اس میں، وہ جو سیٹ ہے وہ خالی ہے احتساب بیورو کے چیئرمین کی. چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ ابھی تک خالی ہے، جبکہ 8 ماہ رہتے ہیں جنرل الیکشنز میں 2026 کے. کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آئینی عہدوں کا اتنے عرصے تک خالی رہنا کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری کا معاملہ ہے وہ بھی اس وقت تک جو ہے التوا کا شکار ہے، وہ سیٹس بھی ججز کی ابھی تک خالی ہیں. اور اس کے علاوہ سروس ٹریبیونل کو فعال ہونا بہت ضروری ہے، وہ بھی غیر فعال ہے. اس ساری صورتحال پہ آپ بطور قانون دان کیا رکھتے ہیں، نظر رکھتے ہیں آپ؟ جی میں سمجھتا ہوں آپ نے یہ انتہائی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ آئینی عہدے تو میں کہتا ہوں ایک دن بھی خالی نہیں ہونے چاہیے. بالکل. یہ جو سابق وزیر اعظم صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو طریقہ کار تھا نا ہر چیز کو لٹکا کے رکھنا، تو یہ اسی کی وجہ سے یہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہو گئے. چیف الیکشن کمشنر کا جو تقرری ہے وہ پچھلے سال جنوری میں خالی ہوئی. ٹھیک ہے. تو چیئرمین احتساب بیورو کو بھی یعنی 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، اور چیئرمین سروسز ٹریبیونل کی تقرری بھی جو پچھلے سال میرے خیال میں مارچ میں وہ مطلب وہ خالی ہوئی. تو اب یہ دیکھیں سروسز میٹر تمام جو ہیں وہ سروس ٹریبیونل میں جاتے ہیں. سروس ٹریبیونل پچھلے 8-9 ماہ سے بالکل غیر فعال ہے. اور اس کے بعد آپ احتساب بیورو دیکھیں، احتساب کا نظام جب تک مضبوط آزاد کشمیر میں نہیں ہوگا تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو چیزوں میں بہتری نہیں آ سکتی. اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسی طرح وائلیٹ کریں گے چیزوں کو، جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی لوگ اسی طرح فرسٹریٹ ہوں گے، روڈز پہ آئیں گے، اور وہ جو ایک کلچر ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا، یہ جو کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اسٹرائکس کا، جتھے بندی کا آزاد کشمیر میں، ایون طلبہ تک جو ہے استادوں کے خلاف، چاہے یونیورسٹی کے ہوں چاہے بورڈ کا معاملہ ہو، روڈز پر آ گئے، ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے، کوئی تہذیب نہیں رہی، گالم گلوچ کا کلچر پروموٹ ہو رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پہ بھی یہ کلچر آزاد کشمیر کی فضا کے لیے مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کا یہ ماحول نہیں ہے. اس لیے کہ یہ طلباء جو ہے آزاد کشمیر میں طلباء اساتذہ کی ان کو والد کی حیثیت سے، والدین کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کی ایک عزت احترام جو وہ پایا جاتا تھا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت یہ ہڑتال کا کلچر جو ہے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. ہمیں بلکہ بہتری کی طرف جانا چاہیے، یوتھ کو بھی سمجھانا چاہیے، یوتھ کی انگیجمنٹ کے لیے حکومت کو چاہیے کہ مناسب اقدامات کریں. اور سب سے مین بات اس میں یہ کہ طلبہ کی
طلبہ کو یونیورسٹیز کے طلبہ کو بھی آپ انگیج کریں اور ساتھ میں اس کے لیے جو ہے ان کی جو فیسوں کا ایشو ہے وہ بھی گورنمنٹ کا ہی فالٹ ہے کہ جب فیسز ہی ٹوٹل 35 لاکھ وہ یونیورسٹی کو دے رہے ہیں اس میں وہ طلبہ کی فیسز ہاف تو نہیں کر سکتے. جی یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کو میرے خیال میں ہنگامی بیسس پہ ریزالو کرنا چاہیے. ہنگامی بیسس پہ اس کو جو ہے بہتری کی طرف. اور ہڑتال کا کلچر جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی کسی بھی ریاست کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی بنیادی چیز ہے. بالکل جو ریاست کی ریٹ ہے وہ بنیادی چیز ہے, لیکن وہی چیزیں جو ہیں ڈیٹیریوریشن کی طرف جا رہی ہیں انفارچونیٹلی. یہ بتائیے گا ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ابھی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس حوالے سے, اس میں حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے رول کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں دیکھیں اب حکومت پاکستان کا رول تو پیچھے جو مذاکرات ہوئے تو اس میں کافی مثبت رہا ہے. حکومت پاکستان مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے. وہ کسی بھی چیز میں ان کی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی کہ وہ معاملات کو یعنی ڈیلے کرنا چاہیں یا جو بھی, وہ معاملات کو حل کرنے میں انتہائی سنجیدہ نظر آتے ہیں. تو ظاہر ہے اب ابھی یہ جو حکومت چینج ہوئی ہے ابھی یہ پولیٹیکل پارٹی کی حکومت آ چکی ہے. میرے خیال میں یہ چیزوں کو پولیٹیکل طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے یہ چیزوں کو سالو کر لیں گے. ٹھیک ہے فیضان صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.